سے کہا کہ انگریزوں کی تعداد تو بہت ہے، تو مولانا نے گرج کر کہا کیا بدر سے بھی ہم کم ہیں؟ کہ ہماری تعداد بہت تھوڑی ہے، انگریز بہت ظالم ہے، جابر ہے، طاقتور ہے۔ تو مولانا نے ایک ہی جملہ کہا تھا، کیا ہماری تعداد اہلیان بدر سے بھی کم ہے؟ تو سب خاموش ہو گئے۔ تو یہاں پر کسی نے کہا کہ جالوت کی تعداد زیادہ ہے، تو جو پکے مومن تھے، پاس ہونے والے، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت سی مرتبہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بہت بڑی جماعتوں پہ غالب آ جاتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ بدر میں یہی تو ہوا، اللہ کے حکم سے یہ 313 غالب آئے، اللہ کی طرف سے مدد آئی، فرشتے آئے، 1000 آئے، پھر 3000 فرشتے آئے، پھر 5000 فرشتے آئے، اور صحابہ نے مدد کو آنکھوں سے دیکھ لیا۔ صحابہ کہتے تھے ہم کسی کافر پہ یوں تلوار اٹھاتے، تلوار صرف اٹھاتے تھے، بس وہ گردن دور جا کے گرتی تھی، ہماری تلوار سے پہلے فرشتے اس کا کام بنا دیتے تھے۔ بلکہ بعض صحابہ نے آواز سنی اقدم یا حیزوم، حیزوم آگے بڑھ۔ جہاد ختم ہوا تو اللہ کے رسول سے پوچھا یہ حیزوم آگے بڑھ، حیزوم آگے بڑھ کی آواز کیا تھی؟ نبی نے فرمایا حیزوم جو ہے وہ جبریل امین کے گھوڑے کا نام ہے، وہ اپنے گھوڑے کو کہہ رہے تھے آگے بڑھ آگے بڑھ۔ یہ مدد اللہ کی طرف سے آئی، کم جو تھے وہ غالب آ گئے۔ تو بدر جو ہوا ہے یہ بھی رمضان میں ہوا ہے، اور صحابہ کرام نے ایسی جانثاری پیش کی ہے کہ ایک صحابی جس کو اللہ کے رسول نے دیکھ لیا، حضرت سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی تھے، وہ چھپ کے پھر رہے تھے بدر کے دن۔ تو ان کے بھائی سعد بن ابی وقاص نے پوچھا میرے بھائی چھپ کے کیوں پھر رہے ہو؟ کہنے لگے میری عمر چھوٹی ہے، کہیں اگر اللہ کے رسول نے دیکھ لیا تو کہیں مجھے اللہ کے راستے میں جانے سے روک نہ دیں، میں چاہتا ہوں میں آج شہید ہو جاؤں۔ اور وہی ہوا جو کھٹکا تھا، اللہ کے رسول کی نگاہ پڑ گئی، بلایا، کہا تم چھوٹے ہو نہیں جا سکتے، بدر میں نہیں جا سکتے۔ رونے لگے، ہم چھپتے ہیں کہ کہیں تشکیل والے نہ آ جائیں، کہیں دیکھ نہ لیں تشکیل والے۔ تعلیمی استقبال والا عمل یہاں شروع ہوا تھا، گواڑ خالی ہو گیا، لوگ بھاگ گئے گلیوں میں راتوں رات، کوئی اور نہیں آپ بھاگ گئے تھے۔ لیکن وہ رونے لگے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول منع کر رہے ہیں نہیں جانا اللہ کے راستے میں۔ جب رونے لگے تو اللہ کے رسول نے اجازت دے دی۔ اجازت ملی تو حضرت معاذ بن عامر ابن جموح، ان کے ناموں میں اختلاف ہے، جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے معاذ اور معوذ دونوں بھائی تھے اور افرا کے بیٹے تھے، لیکن بعض روایتیں بتاتی ہیں کہ حضرت معاذ جو ہیں یہ حضرت عامر ابن جموح کے بیٹے ہیں، اور حضرت معوذ جو ہیں یہ افرا کے بیٹے ہیں، لیکن ایک کی عمر تھی 9 سال، ایک کی تھی 12 سال۔ پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے معاذ۔ اللہ کے رسول نے دیکھا جانے کا حوصلہ ہے تو اجازت دے دی۔ جب انہیں اجازت ملی تو چھوٹے بھائی کہنے لگے اللہ کا رسول وہ بڑا بھائی کوئی مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے، آپ چاہیں تو کشتی کرا کے دیکھ لیں، میں اس سے پچھاڑ دوں گا۔ یہ کشتی بدر میں بھی ہوئی ہے، کشتی احد میں بھی ہوئی۔ احد میں جب حضرت رافع بن خدیج کو اجازت ملی تو سمورہ بن جندب شکایت لے کے آئے، اللہ کے رسول آپ نے رافع بن خدیج کو اجازت دے دی، مجھے ملنی چاہیے۔ کہا آپ 2 سال چھوٹے ہیں، چھوٹا ہوا تو کیا ہوا، کشتی میں انہیں پچھاڑ دوں گا، کشتی کرا کے دیکھ لو۔ کشتی احد میں ہوئی، کشتی بدر میں بھی ہوئی، لیکن کشتی ایسی ہوئی کہ جب دونوں کشتی والے آپس میں لڑے، ظاہر بات ہے جو 2 سال بڑا ہوتا ہے وہ تو پچھاڑ دیتا ہے، لیکن جب کشتی ہونے لگی تو چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کے کان میں کہتا ہے کہ تم تو منظور ہو چکے ہو، تمہاری تو بولی لگ چکی ہے، آج میرے خاطر ہار جاؤ، جان بوجھ کے ہار جاؤ، تمہارا بگڑے گا کچھ نہیں، میرا سب کچھ بن جائے گا۔ تو حضرت معوذ نے معاذ کے کان میں یہی کہا، اور معاذ نیچے گرے اور معوذ چھاتی پہ چڑھ کے مکے مارنے لگے، دیکھو اللہ کے رسول میں نے اسے پچھاڑ دیا ہے۔ ان دونوں کو اللہ کے رسول نے اجازت دی۔
اور جب گھمسان کی جنگ ہوئی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں مجھے فکر ہوئی کیونکہ سب لڑتے لڑتے مجھے اکیلا چھوڑ گئے اور میں تنہا میدان میں کھڑا ہوں، سامنے ابو جہل کا غول آ رہا ہے، لشکر آ رہا ہے۔ مجھے فکر ہوئی، میں نے ادھر دیکھا تو لڑکا نظر آیا معاذ، ادھر دیکھا معوذ نظر آیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں جھپٹ کے معاذ نے پوچھا چچا جان ان میں ابو جہل کون سا ہے؟ پہچانتے نہیں تھے کہ بیٹا آپ ابو جہل اتنا بڑا بہادر ہے، آپ کیا کرو گے ابو جہل کا؟ اتنے میں دوسرے نے دوسرے کندھے سے کان میں آ کے پوچھا چچا جان ان میں ابو جہل کون سا ہے، کیا کرو گے؟ کہ سنا ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ فرمایا وہ ہے تمہارا ٹارگیٹ سامنے جو آ رہا ہے۔ دونوں جھپٹے تیز رفتار بجلی کی رفتار سے، اور جا کے ایک نے گھوڑے کی ٹانگوں پہ وار کیا، ابو جہل نیچے گرا، دوسرے نے گردن اتار دی۔ معصوموں نے اس امت کے فرعون کا قتل کر دیا۔ ہاں ایسی جانس عجیب قربانیاں دی صحابہ کی، عورتوں نے، یہاں تک کہ ایک عورت بدر میں آئی، جیسے غزوہ تبوک کا موقع چندے کا جب اعلان ہوا تھا تو آپ سن چکے ہیں کس طرح صحابہ کرام نے چندہ دیا۔ ایک عورت آئی اور دودھ پیتا بچہ لے کے آئی، اللہ کے رسول میرے پاس پیسے نہیں، میرے پاس کوئی مجاہد نہیں، یہ دودھ پیتا بچہ لے جاؤ، کہ اس کا کیا کریں، یہ تو تلوار سنبھال نہیں سکتا۔ کہا مجھے بھی پتہ ہے اللہ کے رسول تلوار اور تیر یہ چلا نہیں سکتا، لیکن تیر کھا تو سکتا ہے۔ جب دشمن کا تیر آپ کی طرف آئے دودھ پیتے کو آگے کر لینا، وہ تیر میرے بچے کو لگ جائے آپ کو نہ لگے۔ ایسے ہی بدر میں ایک عورت آئی، اللہ کے رسول سنا ہے آپ کا مقابلہ ابو جہل کے لشکر سے ہونے جا رہا ہے، میرے کوئی بیٹا نہیں ہے، اگر ہوتا تو آج میں بھیج دیتی، لیکن کیا لائی ہوں اللہ کے رسول، مال بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے کہ آپ کی میں مدد کرتی، اپنی چوٹی کے بال کاٹ کے لائی ہوں، اپنی چوٹی کے بال کاٹ کے لائی ہوں، آپ کے سپاہیوں کے گھوڑے کی لگام ٹوٹ جائے تو میرے بالوں کو استعمال کر لیں، اللہ کے رستے میں میرے بال بھی لگ جائیں تو یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو یہ بدر جو ہے اسی رمضان کے اندر ہوا ہے، اور رمضان کے اندر جو ہے بہت سارے پیغامات چھپے ہوئے ہیں۔ جس طرح میں نے کہا قرآن کا تعلق رمضان سے ہے، جہاد کا تعلق بھی رمضان سے ہے، جہاد رمضان میں آیا، اور بڑی عظیم جنگیں، جنگ بدر اور مکہ جو فتح ہوا ہے وہ بھی رمضان میں ہوا ہے۔ 10 رمضان تھا اور سن ہجری 8، 10,000 کا لشکر جب مکہ پہنچا ہے، فاتح بن کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کس عاجزی و انکساری کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے ہیں۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول کی داڑھی جو ہے اونٹنی کے پلان سے لگ رہی تھی، وہ جو پکڑنے والا آگے ہوتا تھا اس سے داڑھی لگ رہی تھی، اتنے عاجزی سے جھکے ہوئے تھے، اور پیچھے غلام کو بٹھا رکھا تھا، اسامہ بن زید کو بٹھا رکھا تھا۔ اتنی عاجزی کے ساتھ کوئی فاتح دنیا کا کسی شہر میں داخل نہیں ہوا جتنا محمد عربی مکے میں فاتح بن کے داخل ہوئے۔ آپ نے بھی خبریں پڑھی ہیں، لوگ فاتح بن کر داخل ہوئے افغانستان میں، بچوں کا عورتوں کا کیا حال کر دیا، لوگ فاتح بن کے داخل ہوئے عراق میں، کیا کر دیا معصوموں کا اور عورتوں کا، لوگ فاتح بن کر داخل ہوئے تو شہر برباد کر دیے ہیں، لیکن محمد عربی جب فاتح بن کے آئے ہیں تو مکے کو آباد کر دیا۔ اعلان کیا، ایک نعرہ لگا تھا حضرت سعد بن عبادہ کی طرف سے، کیونکہ تھوڑے جذبات میں تھے اور تھوڑی اجازت بھی ہے، جب دشمن سامنے ہو تو تھوڑا تکبر کرنے کی اجازت ہے، دشمن سامنے ہو تو وہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج تو زخموں کو چور کرنے کا دن ہے، آج بدلہ لیا جائے گا بلال کی تڑپ کا، سمیہ کی آہوں کا۔ تم نے خباب کو انگاروں پہ لٹایا، تم نے خبیب کو پھانسی پہ چڑھایا، اللہ کے رسول کی راہوں میں کانٹے بچھائے، اوج ڈالا، نبی کی بچیوں کو طلاق دلوائی، سوشل بائیکاٹ کیا شیب ابی طالب میں، ان سارے ظلم کا آج بدلہ ہوگا۔ کل تک ہماری گردنیں ہوتی تھی، تمہاری تلواریں ہوتی تھی، لیکن آج ہم 10,000 سے زیادہ آئے ہیں اور مکہ فتح ہوا ہے، آج ہماری تلواریں ہوں گی اور تمہارے گلے ہوں گے۔ یہ نعرہ لگایا سعد جو انصار کے سردار ہیں، سعد بن عبادہ، انہوں نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ۔ اب دیکھو ابو سفیان شکایت لے کے اللہ کے رسول کے پاس پہنچتا ہے، یہی ابو سفیان ہے جس کے گھر میں اسلام کی دشمنی کی سازشیں ہوتی تھی،
یہی ابو سفیان ہے جس کی بیوی نے نبی کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ یہ ابو سفیان شکایت لے کے آتا ہے کہ آپ کے ایک سپاہی نے یہ نعرہ لگایا ہے، تو کوئی اور ہوتا تو یہی کہتا تو کیوں شکایت کرتا ہے، تو کل کا ایمان والا ہے، آج کا ایمان والا ہے، وہ کئی دنوں کا بہادر اور جو ہے میرا انصار میں سے صحابی ہے، اس کی بڑی قربانیاں ہیں۔ لیکن نبی نے شکایت کو سنا اور فیصلہ ایسا کیا، ابو سفیان بھی راضی ہو گیا اور سعد بن عبادہ بھی راضی ہو گئے۔ نبی نے فرمایا میرے جانثار سے کہہ دو نقطہ ہٹا لو، تھوڑا سے نقطے کا فرق کر لو، لام کی جگہ را لگا دو۔ الیوم یوم الملحمہ کہہ رہے تھے، اب یوں کہو الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم اور کرم کا دن ہے، بدلے کا دن نہیں ہے، آج رحم اور کرم کا دریا بہانے کا دن ہے۔ اور جھنڈا تھا ان کے پاس وہ لے لو، لیکن ان کے بیٹے قیس کو دے دو۔ اب بیٹا باپ سے، جھنڈا باپ سے چھین کر بیٹے کے پاس آئے تو آج کی نگاہ میں دیکھو تو ڈبل خوشی ہونی چاہیے۔ ہر باپ کی خواہش یہی ہوتی ہے میرا بیٹا لائق بن جائے، باپ کے سامنے بیٹا علم سنبھالنے کا لائق ہو گیا، اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی سعد کے لیے۔ اور ابو سفیان کا بھی بات رکھی اور اعلان کیا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس سے ہم نے امان دے دی، جس کے گھر اسلام کی سازشیں ہوتی تھی۔ اور فرمایا علی تم یہ اعلان کر دو، بوڑھوں کو کہہ دو تمہارا بڑھاپا ویران نہیں کیا جائے گا، یتیموں کو کہہ دو ہم تمہیں لاوارث بنانے نہیں آئے ہیں، ہم تمہارے وارث بن کے آئے ہیں، عورتوں کو کہہ دو ہم تمہارے سر سے دوپٹے چھیننے نہیں آیا ہے، محمد تمہارے سروں پہ دوپٹے ڈالنے آیا ہے۔ وہ دیکھو حاتم تائی کی بیٹی آئی تھی، نبی نے اپنی نبوت والی چادر اتار کے دی کہ جاؤ وہ کون ہے، بتایا گیا اللہ کا رسول دشمن کی بیٹی ہے اور زہر میں تلوار بجھا کے قسم کھا کے آئی تھی کہ محمد کا سر قلم کروں گی، نعوذ باللہ۔ نبی نے فرمایا اب تو قیدی ہے وہ، جاؤ یہ میری چادر نبوت والی لے جاؤ۔ یہ وہ چادر تھی جس کے ایک ایک دھاگے پر عرش بری سے عفت کی مہریں لگی ہوئی تھی، یہ وہ چادر تھی جس کی قسمیں اللہ عرش پہ کھاتا ہے۔ فرمایا جاؤ اس چادر کو اس بیٹی کے سر پہ ڈالو۔ کسی نے کہا وہ تو دشمن کی بیٹی ہے، فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے اپنی ہو چاہے دشمن کی ہو۔ اسی جو ہے مکہ جب فتح ہوا ہے تو یہ واقعہ بھی آیا تھا کہ بنو مخزوم کی کسی عورت نے چوری کر لی تھی جس کا نام فاطمہ تھا، تو وہ بڑا قبیلہ تھا، عزت دار خاندان تھا، اس خاندان کی عورت نے جب چوری کی اور نبی کے پاس شکایت آئی، نبی نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے جس عورت نے چوری کی ہے۔ تو لوگوں نے سفارش کی، ڈائریکٹ نہیں کر سکتے تھے تو حضرت اسامہ کے پاس آئے کہ سفارش کرو، ہم دیت بھر لیں گے، جرمانہ بھر لیں گے، اور کوئی ڈنڈ باندھو وہ بھر لیں گے، لیکن ہاتھ ہماری عورت کا کٹے گا، ہمارے خاندان کی بے عزتی ہوگی۔ جب حضرت اسامہ نے یہ سفارش نبی تک پہنچائی، نبی غصے میں آ گئے، فرمایا بنو مخزوم کی فاطمہ کی بات کرتے ہو، اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ انصاف تو اس کا نام ہے، اسلام تو اس کا نام ہے۔ تو خیر اس بہت سارے تعلقات ہیں، رمضان سے بدر بھی ہوا، رمضان میں مکہ فتح بھی ہوا، اسی رمضان میں حضرت عائشہ نے رحلت فرمائی ہے، وصال ہوا ہے، اسی رمضان میں حضرت علی شہید ہوئے ہیں۔ لوگوں کو تو صرف محرم یاد ہے، 10 محرم آئیں گے، خوب کھچڑے پکائیں گے، خوب شربتیں پلائیں گے۔ یہ حسین کی شہادت ہوئی ہے محرم میں، تو یہاں دیکھو رمضان میں باپ کی شہادت ہوئی ہے۔ بیٹا بڑا ہوتا ہے یا باپ؟ اور باپ وہ علی ہے جس کی نکاح میں نبی کی بیٹی تھی، یہ نبی کے چچا زاد بھائی ہیں۔ فرمایا علی مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے بالکل سامنے ہوگا۔ تو یہ علی شہید ہوئے رمضان میں 17 رمضان کو یا 21 رمضان کو، 17 رمضان کو گھائل ہوئے، 21 کو شہید ہوئے۔ بعض روایتوں نے بتایا 17 میں شہید ہوئے، بعد نے کہا 21 میں شہید ہوئے، 21 ہو یا 17 ہو، لیکن رمضان میں علی شہید ہوئے ہیں۔ تو 21 رمضان کو یا 17 رمضان کو پورے ایشیا میں کسی نے تعزیہ نہیں نکالا، شربت نہیں پلائی، کھچڑا نہیں بنایا۔ بتائے تھے صحیح کوئی محرم زیادہ مقدس ہے یا رمضان زیادہ مقدس ہے؟ بیٹے سے بڑا تو باپ ہوتا ہے، یہاں باپ بھی علی ہے جس کے بارے میں نبی نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں تو اس کا دروازہ علی ہے۔
تو علی بھی شہید ہوئے رمضان میں، حضرت عائشہ کا وصال ہوا رمضان میں، نبی کی سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال رحلت ہوئی 3 رمضان کو۔ 3 رمضان منگل کا دن تھا، یعنی سوموار۔